وضو کرتے ہیں کوہنیاں دھوتے وقت یہ کوہنی کا آخری کنارہ یہ ہمارے ذہن میں نہیں رہتا، یہاں تک پانی آیا کوہنی کی پچھلی سائیڈ ابھی خشک رہ جاتی ہے، خشک کوہنیوں سے وضو کامل نہیں ہوتا۔ ہم پاؤں دھو رہے ہوتے ہیں، ایڑیوں کی پچھلی سائیڈ طرفیں خشک رہ جاتی ہیں، پاؤں کا نچلا تلوا تو دھو لیتے ہیں مگر ایڑی کو دھونے کا پورا خیال نہیں رکھتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار، یہ جو ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں انہیں دوزخ کی خبر سنا دو۔ ایڑی بھی خشک نہ رہے، کوہنی کا یہ سرا بھی خشک نہ رہے، کان کا مسا بھی ہو، اندر انگلی ڈال کر کانوں کو بھی مسا کیا جائے، یہ وہ باتیں ہیں جن کا دھیان ہم نہیں رکھتے وضو کرتے ہیں۔ اور پھر وضو میں ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے، وضو تو کر لیتے ہیں لیکن دھیان ہمارا کہیں اور بٹک رہا ہوتا ہے، خیال بٹک رہے ہوتے ہیں۔ وارف المعارف میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ہم جو وضو کرتے ہوئے غفلت سے وضو کرتے ہیں نا، اسی کا اثر ہماری نماز میں بھی آتا ہے، پھر ہماری نماز میں خیالات آتے رہتے ہیں، اصل میں اس کی بنیاد تو ہم نے وضو میں رکھ دی ہوتی ہے۔ جب وضو کرتے ہوئے ادھر ادھر خیالات رکھتے ہیں، بٹکتے رہتے ہیں، پھر وہی خیالات نماز کے اندر بھی آتے ہیں۔ وضو دھیان سے خوبصورت طریقے سے کیا جائے، اس کے اور کمالات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تودع فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور خوبصورت وضو کیا، ثم خرج الى المسجد، پھر وہ مسجد کی طرف آیا، لا یخرجہ الا الصلاۃ، اسے گھر سے صرف نماز ہی لے کے آئی، کوئی اور کام نہیں تھا، صرف نماز پڑھنے کے لیے گھر میں وضو کیا، خوبصورت وضو کیا، فاحسن الوضو، خوبصورت وضو کیا، اور پھر چل کر مسجد کی طرف آ رہا ہے صرف نماز پڑھنے کے لیے، سرکار دو عالم نے فرمایا لم یخطو خطوۃ الا رفعت لہ بہا درجہ، اس کے جتنے قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں اللہ ہر قدم پر اس کے لیے درجہ بڑھا دیتا۔ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيَّةٌ، اور پروردگار اس کے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک گناہ مٹاتا چلا جاتا ہے۔ وضو ہونا یہ پہلی شرط ہے نماز کے لیے، اور اچھا وضو ہونا، دھیان رکھ کے وضو ہونا، اس میں بے دھیانی اور غفلت نہ ہو، وضو کرتے ہوئے بھی دھیان ہو کہ پروردگارا یہ جسم کے اعضاء کو دھونا تو نے میری توفیق میں بس میں کیا ہے، تیری دی ہوئی توفیق سے میں اسے دھو رہا ہوں، مولا اس کی برکت سے میرے باطن اور دل کو بھی تو دھو دے، یہ دل کے اندر جو غلاظتیں ہیں ان کو بھی صاف کر دے، میرا دل بھی مطہر و منور کر دے۔ دل دھونا، وضو کرنے کے بعد ہم مسجد میں آئے، اگر تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے لگے ہیں تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے میں ہم سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا، میں عرض کرتا ہوں یہ جو صف بنانی ہے نا جماعت میں، صف کو درست کرنا اور سیدھا کرنا اور کندھے سے کندھا ملانا انتہا درجے کا ضروری عمل ہے۔ بخاری شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کرو، فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، یہ جو صفیں سیدھا کرنا ہے نا یہ نماز قائم کرنے کا حصہ ہے، حصہ ہے۔ اگر آپ نے صف درست نہیں کی تو نماز قائم نہیں ہوئی، نہیں قائم ہوگی۔ ہمارے ہاں یہ ہے کھڑے ہو گئے صف میں ڈھیلے ڈالے، اب اگر کسی کو کہہ دیا کہ یار ذرا قریب ہو جاؤ تو وہ محسوس کرتا ہے شاید یہ تھوڑی سی میری انسلٹ اور بے عزتی ہوئی، اس میں کوئی بے عزتی محسوس کرنے کی بات نہیں ہے۔ آپ جہاں کھڑے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے سے پہلے لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ رکھ کر دیکھا کرتے تھے، کندھوں میں فاصلہ تو نہیں تمہارے، جڑے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی کندھے فاصلہ ہوتا تھا حضور پکڑ کے بندوں کو فرمایا کرتے تھے جڑ جاؤ، تراسو، آپس میں جوڑ کے رہو، کندھوں سے جوڑ کے رہو۔ یہ کندھے جوڑ کے کھڑے ہونا نماز میں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہونا بہت ضروری ہے۔ الگ الگ فاصلوں پر کھڑے ہیں، ہمارے درمیان میں یہ فاصلے ہیں، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہی جو اقبال کہتا ہے صفے کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق،
ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے صفیں ٹیڑھی میڑھی بنائی ہوئی، کہیں کوئی آگے نکلا ہوا ہے، کہیں کوئی پیچھے نکلا ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صف کو درست کرنے کا انتہا درجے کا اہتمام فرمایا کرتے، اور ہم اس سے غفلت میں پڑے۔ حضور نے ارشاد فرمایا سیدھی کر لو اپنی صفیں، صفوں کو جوڑ لو، ورنہ لَتُصَوَّفُنَّ صُفُوفَكُمْ، اپنی صفوں کو جوڑو، درست کرو، اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، ورنہ اللہ تمہارے چہرے پلٹ دے گا۔ یہ چہرے پلٹنے کا مطلب یہ ہے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت نہیں رہے گی، تنقیدیں آ جائیں گی، ہر بندہ پھر دوسرے پر نظر رکھ کے نکتہ چینیاں کرنا شروع کر دے گا، نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، الگ الگ ہو جائیں گی۔ ہم میں آپس میں جو تفرقہ پڑا ہے، جو لڑائیاں ہیں، جو فسادات ہیں، ان کی ایک وجہ ہمارا مسجد میں صف کو درست نہ کرنا ہے۔ من اقامت الصلاۃ، یہ نماز کو کے قائم کرنے میں شامل ہے صف کو درست کرنا۔ اب اس سے آگے جب ہم نماز کے اندر داخل ہو گئے، اب ضرورت ہے خشوع کی، دل متوجہ ہو، اللہ کا ڈر رکھ کر۔ بڑا عجیب سا جملہ ہے جو سنتے ہیں یار، جب بھی نماز پڑھنے لگتے ہیں خیالات بڑے آنے شروع ہو جاتے ہیں، تجھے پتہ نہیں ہے تو کھڑا کہاں ہے، یہ اس لیے آ جاتے ہیں، تیرا دھیان اس طرف نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، جن کو نظر آتا ہے ان سے پوچھ کے دیکھ کیا منظر ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ نماز شروع کرتا ہے، کتنے سینکڑوں فرشتے اس کے اوپر لگ جاتے ہیں، اس کے ایک ایک لفظ کو لکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتنی دنیا ہے جو پروردگار ادھر متوجہ کر دیتا ہے کہ میرا ایک بندہ نماز پڑھنے لگا ہے۔ کتنے اولیاء کرام ہے جو انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ نماز پڑھنے لگا ہے، اس نے بیٹھ کر اتحیات پہ پڑھنا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب اس نے سلام ہمیں کرنا ہے، اس کا ہمیں بھی فائدہ پہنچنا ہے۔ اولیاء اللہ انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور رب کو کائنات میں سب سے مقدس جو عزیز چیز ہے اپنی عبادتوں میں، وہ یہی نماز ہے، اور ہم نے اس کو معمولی سمجھ رکھا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں یہ ہم سے بڑی غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اور ہم نے واقعتاً بے دھیانی، اگر ہم وہ سزائیں بتائیں جو رکھی گئی ہیں، مشکل ہے، دنیا پریشان ہو جائے۔ ایک عرصہ تھا، وقت تھا، علماء بتاتے تھے، پھر اتنا بتاتے تھے کہ لوگوں نے ڈر کر مسجدوں میں آنا چھوڑ دیا۔ او جی مولویوں کو تو کام ہے ڈراتے رہنا، پتہ نہیں ہے اللہ کی ذات اقدس کیا بے نیاز ہے، اس سے ڈرے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ فقہ کی کتابوں میں بڑی بڑی اٹھا کے جو کتابیں جو ہم نہیں رکھتے باہر، ان میں لکھا ہے جو بے نمازی ہے، مسلسل نماز نہیں پڑھتا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے اسے۔ اب ذرا بناؤ نا ایک قبرستان الگ، اور وہاں دفن ہو، ایک بندہ ہی دفن ہو، ایک بندہ ہی دفن ہو، پتہ چلے دنیا کو یہ وہ ہے جو نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، اس لیے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا گیا۔ ایک قبر بناؤ، دیکھنا پھر اس کے بعد کتنی دنیا دوڑ کے مسجد کی طرف آئے گی کہ ہمیں تو مرنے میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ٹھکانہ نہیں مل رہا۔ ہم غلط کر رہے ہیں، بہت کچھ غلط کر رہے ہیں، ہم نے چھوڑا بے آسانی سے، ٹھیک ہے جی پڑھ لیں گے، پڑھی گئی پڑھ لیں گے، نو کوئی بات، کئی دن ہو گئے ہیں، چھوٹ گئی نمازیں، کوئی بات، خیر سب دیکھی جائے گی۔ یہ جو دیکھی جائے گی، جس نے نماز کو معمولی سمجھ کے چھوڑا، ایک ہے چھوڑ دیا، چلو سستی ہو گئی، کاہلی ہو گئی، کاروبار میں مصروف تھا چھوڑ دیا، ایک ہے اس میں کیا ہے یار، ٹھیک ہے یار پڑھنے والے پڑھتے ہیں، نمازی ہم ایسے ٹھیک۔ جس نے غیر اہم سمجھ کے ایک نماز چھوڑی، بندہ کافر ہو گیا، کافر ہو جاتا ہے بندہ۔ کل صحابہ سے لے کے 14 صدیوں تک یہی فتویٰ ہے، غیر اہم نہ سمجھنا، اہم سمجھنا، چھوٹ گئی ہے معافی مانگنا، ڈرنا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، مصیبتیں آ جائیں، ہمارے گھروں میں بڑی بد نصیبی ہے، ہم نے غلط سمجھا ہے دین کو، ہم کہہ دیتے ہو او جی 11ویں شریف کا ختم نہیں میں دلا سکا، پھر مہینہ پورا مصیبتیں رہیں۔ تو نے عبد القادر جیلانی کو کیا سمجھا ہے؟
وہ اسی کام پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ تجھ جیسے لوگ اگر ختم نہ دلوائیں گے تو غوث اعظم کی بد دعائیں آ جائیں گی۔ وہ کریم ہیں، رحم کرنے والے ہیں، وہ تو مصطفیٰ کریم کے جمال کا مظہر، جنہیں غوث اعظم کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی تو رحمت و شفقت ہی اتنی زیادہ ہے، تو ایک ختم نہ دلائے گا تو اس پر وہ بد دعائیں دیں گے؟ نہیں، سوچ اگر تجھ پر مصیبتیں آ رہی ہیں نا تو نے نماز میں غفلت برتی ہوگی، تو اللہ کی بارگاہ میں نہیں آیا ہوگا، ادھر سے بے دیانی کی۔ اس کو اب دیکھے، نماز چھوٹ گئی کوئی بات نہیں، 11ویں کا ختم چھوٹ گیا، اب مجھ پر مصیبتیں آنی شروع ہو گئیں۔ کس مذہب کو سمجھا ہے تم نے؟ 11ویں شریف کا ختم ہم دلاتے ہیں، اور میں تو اس گھر میں رہتا ہوں جہاں مہینے میں 2 بار دلاتے ہیں 11ویں کا ختم۔ ختم دلانے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن عقیدہ کیا ہے؟ لاکھ ختم، کروڑ ختم 11ویں کے ایک طرف، اور اللہ کی فرض کی ہوئی نمازوں میں سے ایک نماز ایک طرف۔ آستانے بنائے ہوئے ہیں، مسجدیں بھی ہیں، نماز نہیں پڑھنی، ختم 11ویں شریف، 11ویں شریف کے ختم، فلانے بزرگ کا اصال ثواب، کرو اصال ثواب، 11ویں شریف دلاؤ، مگر یہ کیا کہ وہی بنی ہوئی مسجد میں تم کبھی آئے ہی نہیں، اپنے ہی آستانے پہ سارا دن بیٹھے رہو اور نماز نہ پڑھو، اور پھر تمہیں ولی بھی مانا جائے۔ کوئی ولایت نہیں ہے سرے سے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں، کوئی ادب نہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں جو بے نمازی کا ادب کرتا ہے وہ بھی سزا کا حقدار ہوتا ہے، کوئی ادب نہیں اس بندے کا جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا نہیں۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پور شریف والے، قائد اعظم کو مصلح بھیجا تحفے میں، قائد اعظم نے خط لکھا، حضرت آپ نے مصلح بھیجا، میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا، آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا پھر دنیا اس کے سامنے نہیں جھکتی۔ آپ مجھے سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر انگریز دشمن کو جھکانا چاہتے ہو تو پہلے خود اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ میں خط میں کہہ رہے ہیں قائد اعظم، میں اللہ کے فضل سے اب پوری طرح پابندی کے ساتھ نماز ادا کیا کروں گا۔ ہم نماز نہ پڑھیں اور مذاق بنا دیا، فلانا ولی اللہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ کوئی ولی اللہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا، جو نہیں پڑھتا تھا نہیں ہے ولی اللہ۔ قرآن پہلے صفحے پر رکوع میں بات کرتا ہے، اور جو جن کو قرآن ہدایت دیتا ہے کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ ہے جن کو قرآن ہدایت دے رہا ہے۔ جو نماز قائم نہیں کرتا سمجھو قرآن نے اسے ہدایت نہیں دی ہوئی۔ نماز کو قائم کرنا، اس کا اور اس کے اندر خشوع، ڈر کی کیفیت، دل کے اندر ڈر ہو، مولا تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، خالی ہاتھ آیا ہوں، جھولی بھر کے جانا چاہتا ہوں، یہاں سے مجھے محروم نہ کرنا۔ کیا خوبصورت شعر ہے، در آستانے تو ہر کس رسید مطلب یافت، روا مدار کے من نا امید برگردم۔ پروردگارہ تیرا آستانہ یہ تو وہ آستانہ ہے جہاں سے ہر کوئی جولیاں بھر بھر کے جاتا ہے، ایک میں یہاں سے نامراد لوٹ گیا، مولا کیسے گوارا کرے گی تیری رحمت سے؟ کیسے میں کہوں کہ جہاں سے ساری دنیا جولیاں بھر کے جا رہی ہے میں یہاں سے خالی لوٹ جاؤں؟ خدا کے ساتھ اپنا رشتہ تو سمجھیں۔ کوئی ولی ہمارے سروں کا تاج ہے، اللہ کی قسم، چھوٹے سے چھوٹا فقیر، ولایت تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو اس کے روپ کا بھی احترام کرتے ہیں، مگر اس کا احترام اللہ سے زیادہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسے یاد رکھے اللہ کو بھول جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ ماں سے زیادہ مضبوط ہے۔ وہ کہتا ہے 70 مائیں اتنا پیار نہیں اپنے بچے سے کر سکتی جتنا میں اپنے بندے سے کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ وہ بندے کو حکم دے رہا ہے اپنی ماں سے بھی اتنا پیار نہ کر جتنا تم مجھ سے کرنا، مجھ سے اپنی ماں سے بھی بڑھ کر پیار کر۔ ہم کس خدا کو جانتے ہیں؟ ہمارا تعلق ہی خدا سے کمزور ہو گیا، اس لیے اب ہم نماز پڑھتے ہیں تو خیالات ادھر ادھر کے آ جاتے ہیں نا، ان خیالوں سے نکلے، اللہ کی بارگاہ میں ڈرے ہوئے دل سے۔ سرکار دو عالم کے پیچھے صحابہ اکرام کھڑے ہوتے تھے، حضور مصلی امامت پہ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے۔ سرکار نے ایک دن نماز ختم کرنے کے بعد لوگوں کو فرمایا، صحابہ کو فرمایا، ہل ترون قبلتی ہا ہونا،
کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا منہ ادھر کو ہوتا ہے؟ سامنے کو چہرہ انور تھا نا، حل ترون قبلتی ہا ہونا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ ادھر کو ہوتا ہے؟ فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، اللہ کی قسم تمہارے دلوں کا خشوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، تمہارا ایک ایک رکوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، حیدری۔ خشوع سے پڑھو، انی لاراکم من وراء ظہری، تم میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو، میں پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ حضور تو فرمائے میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اب ہے کائنات میں کوئی دوسرا بندہ جو اپنے پیچھے کھڑے بندے کو بھی دیکھ لیتا ہو؟ اگر نہیں تو کس زبان سے کہتے ہو محمد ہمارے جیسے ہیں؟ ذرا سوچ تو صحیح، محمد تو ہر لمحے پر کائنات کا رب ثابت کر رہا ہے محمد تیرے جیسے نہیں ہے۔ پیچھے کھڑے لوگوں کو بھی سرکار دیکھ رہے ہیں۔ خشوع، سکون، اور اس سکون کی خاطر ہی تو سرکار نے اپنا شروع کیا ہوا عمل بھی آپ نے روک دیا تھا۔ کسے کہتے ہو رفع یدین؟ یہ رفع یدین کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ آپ نے نماز شروع کی اللہ اکبر، اور دوبارہ رکوع سے اٹھتے وقت ہم نہیں نہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کرتے ہیں، تو یہ جو پھر کرتا ہے رفع یدین کیوں چھوڑا؟ جو صحابہ کرام کو حضور نے منع کیا تھا، اس کا مطلب ہے وہ پہلے کر رہے تھے۔ اگر صحابہ کر رہے تھے، کسے دیکھ کر کر رہے تھے؟ نماز تو انہوں نے حضور کو دیکھ کے پڑھنی سیکھی تھی۔ اب اگر وہ رفع یدین کر رہے تھے تو انہوں نے یہ عمل بھی تو سرکار دو عالم کو دیکھ کے شروع کیا ہوگا، لیکن اس کو ادا کرنے کا جو طریقہ تھا وہ حضور کو پسند نہ آیا۔ جس طریقے سے یہ ادا کر رہے ہیں، سرکار دو عالم تشریف لائے، نماز پڑھ رہے تھے لوگ، آقا نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، 430 نمبر حدیث ہے، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا، مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس، کیا بات ہے، میں تمہیں دیکھتا ہوں اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھاتے ہو جیسے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہو، سرکش گھوڑوں کی دمیں، پوشل، دم پوشل، سرکش گھوڑوں کی جو پوچھلیں ہیں، دمیں ہیں، جس طرح وہ اپنی دموں کو اٹھاتا ہے ایسے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو؟ نہ رفع یدین کیا کرو، رفع یدین نہ کرو، سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کیا کرو۔ یہ ہے وہ فرمان جس کے تحت 14 صدیوں سے پھر اصحاب رسول نے اس دن کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم نے اب صرف پہلی تکبیر کے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانے ہیں، اس کے بعد پھر ہاتھ نہیں اٹھانے۔ ہم لوگ حضور تو یہاں تک سکون کرنے کا کہہ رہے ہیں، نماز قائم کرنی ہے آداب کے ساتھ، ڈرے ہوئے دل کے ساتھ، امیدیں لے کر آئے، رب کی بارگاہ سے خالی جولیاں بھر کے جانی ہیں۔ رب کہتا ہے جن کو میرا قرآن ہدایت دیتا ہے نا، غیب پر ایمان رکھنے کے بعد ان کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے، پھر وہ ڈرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھتے رہتے، اسے نہیں چھوڑتے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کا مسئلہ بات کا ہے، پہلے کیا فرمایا؟ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے جو مرضی خرچ کر، سمجھ یہ کہ یہ رزق مجھے رب نے دیا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کام کریں گے تو کھائیں گے، اور یہ کام تو اللہ نے رزق دینے کا ایک پردہ رکھا ہے۔ یہ جو کاروبار ہے نا، یہ ایک پردہ ہے۔ اب اللہ آسمان سے رسی لٹکا کے بالٹی میں پیسے ڈال کے نہیں پھینکے گا، ایک پردہ رکھا ہے اس نے، یہ کاروبار پردہ ہے، اس پردے کے پیچھے سے رزق وہ دے رہا ہوتا ہے۔ کار بیکار نہ تھیویں، کارو رزق نہ لوڑی متا کافر تھیویں، کہتے ہیں کام کر بیکار نہ رہے، کہ اللہ اور رسول نے کام کرنے کا حکم دیا ہے، مگر یہ نہ سوچ کراں گا تے کھاواں گا۔ او کر اس لیے کہ رب نے فارغ رہنے کا حکم نہیں دیا، اجازت نہیں دی، کام کرنے کا حکم دیا، کر کام، یہ تیرا وسیلہ ہے۔
وسیلہ کام وسیلہ ہے، رازق نہیں۔ رازق رب کی ذات ہے۔ وہ کہتا ہے اسے وسیلہ سمجھ، اسے اختیار کر، رزق تو میں نے عطا کرنا ہے۔ ہم نے اپنے اوپر غیبی دروازے رزق کے بند کر رکھے، اس لیے ہم سوچتے ہیں بس یہ کام کروں گا تو آئے گا، کروں گا تو آئے گا۔ نہیں یار، اس کے رزق کے دروازے ایسے ایسے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں کہاں سے آ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں کہاں سے آ جاتا ہے۔ کئی لوگوں کے پاس بندھی ہوئی رقم آتی ہے اور مہینہ بھر اتنا خرچہ ہو جاتا ہے، سوچتے ہیں یار کمایا تو میں نے اتنے ہزار تھا، خرچ تو اتنے لاکھ کر گیا، کہاں سے آ گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ کوئی کام شروع کر کے دیکھیں، اللہ کے بھروسہ رکھ کے آپ شروع کریں، اپنی ہمت کو نہ دیکھیں، شروع کریں اور پھر دیکھیں پروردگار اسے کیسے پورا کرتا ہے۔ ہر زبان کہے گی یار شروع کیا تھا کچھ پاس نہیں تھا، پتہ ہی نہیں پھر کہاں کہاں سے پیسے آ گئے۔ یہ رب ہے۔ 2 دن پہلے بیرا یونیورسٹی میں میرا انہوں نے خطاب رکھا، جسٹس پی کرم شاہ صاحب کی یونیورسٹی ہے، ہماری وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس تھے، اور سابقہ جو وفاقی وزیر مذہبی امور تھے امین الحسنات صاحب، وہ اس کے اب وائس چانسلر ہیں موجودہ۔ تو بدھ کو یہ پروگرام تھا، بڑی 11ویں شریف کا ختم پروگرام یونیورسٹی میں رکھا ہوا۔ اب گئے تو یونیورسٹی میں جب وہ ظاہر یونیورسٹیاں تو پھر بلا چیزیں ہوتی ہیں نا، ہمارے ادھر تو درس چھوٹا سا ہے، وہ تو کئی درسوں پر مشتمل اتنی بڑی یونیورسٹی۔ اس یونیورسٹی کو دیکھا، اس کی بلڈنگ کو دیکھا، میں حیران ہوا۔ یہ صرف علماء کی یونیورسٹی ہے، یعنی وہاں سارے صرف علماء پڑھتے ہیں۔ اب جو تقریر کرنی تھی، میں نے تو ایک دفعہ میں بھی کانپا، بلکہ میں نے وہاں سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اب میں گفتگو کروں تو ایک دفعہ کانپ رہا ہوں کہ سارے تو عالم کھڑے ہیں، عالم بیٹھے ہوئے ہیں، اور سامنے پاس جو سٹیج پر تھے وہ بھی بڑے بڑے ڈاکٹرز۔ تو گفتگو تو ہوئی، گفتگو کی، اب کھو تو اس لیے گئی کہ غوث اعظم کے بارے میں گفتگو تھی، تو پھر یہ تھا کہ ہم چونکہ انہی کے ماننے والے ہیں، ہو گئی گفتگو، اللہ کا شکر ہے اس نے بڑی عزتیں رکھ لی۔ فارغ ہو کے جب ہم وہاں سے نکلے نا تو میں نے کہا جی ذرا ہمیں پیر کرم شاہ صاحب کے مزار پہ تو لے کے جائیں، حاضری تو دیں۔ وہاں حاضری دینے گئے تو ایک چھوٹا سا کمرہ ایک طرف تھا، چھوٹا سا کمرہ۔ مجھے وہ جو ڈاکٹر صاحب ساتھ تھے مجھے کہنے لگے یہ کمرہ دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال تھا کہ اگر اس کمرے کو وہ کھلا ہوتا، اس کے اندر چارپائی بچھائی جاتی تو شاید پوری نہ آتی، اتنا چھوٹا کمرہ تھا۔ میں نے کہا جی دیکھ رہا ہوں۔ کہنے لگے یہ وہ کمرہ ہے جہاں بیٹھ کر پیر کرم شاہ نے 4 بچوں کو پڑھانا شروع کیا تھا۔ پیر کرم شاہ نے یہاں بیٹھ کر 4 بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ خود عالم تھے، مگر عالم ہی تو تھے، ایک پیر ان کے والد صاحب تھے، آ گئے۔ یہ باقی مرتبے تو بعد کے تھے۔ وہ کہتے ہیں اس کمرے میں 4 بچوں کو پڑھانا شروع کیا تھا، اور آج ذرا آنکھ اٹھا کے دیکھے جہاں ان کا کمرہ تھا وہاں یونیورسٹی بن گئی ہے۔ کتنی بڑی یونیورسٹی بن گئی، کیسے بن گئی تھی یونیورسٹی؟ 4 بچوں کو تو درس پڑھا رہے تھے فری میں، مفت میں، کہاں سے آیا وہ پیسہ کہ یونیورسٹیاں کھڑی کر دی؟ یونیورسٹی کو دیکھیں عقل دنگ رہ جاتی۔ بند میں حیران تھا کہ کہاں سے ادھر سے جائیں، ادھر سے جائیں، کہاں سے جائیں، کہاں سے نکلیں۔ رزق اللہ دیتا ہے، کہاں سے دیتا ہے یہ اسی کا کام ہے۔ وہ کہتا ہے اسے میرا مان، اپنا نہ مان، اپنی محنت نہ مان۔ کھانا کھانے کے بعد ہمیں حضور نے جو دعا سکھائی ہے پتہ ہے کیا ہے؟ ایک تو عام دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ شکر ہے اس کا جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ لیکن حضور سید عالم ایک دوسری دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا ورزقنا من غیر حول منا ولا قوہ۔ شکر ہے مولا تیرا، تو نے ہمیں رزق دیا جس میں ہمارا کوئی زور نہیں لگا، تو نے اپنے کرم سے دے دیا۔ محنت کر، مشقت کر، ہاتھوں پہ چنڈیاں پڑ جائیں، کام کر، سانس لگ جائے، پھر کھا رزق اور پھر کہے مولا میرا کوئی زور نہیں لگا جتنا رزق تو نے عطا کر دیا۔ رزق کو اپنے کام کی نتیجہ کام کا نہ سمجھ، اسے رب کی دین سمجھ، یہ رب نے اپنے کرم سے دیا ہے۔ فرمایا پروردگار نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کہاں خرچ کرنا ہے؟ اب ہمارے لیے خرچ کرنے کا بڑا مسئلہ۔
اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ کا راستہ ہی تو ساری جگہ نہیں، ہمیں تو اور بھی بڑے خرچے چاہیے۔ کیا ہم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ نہ کریں، دوستوں یاروں پہ خرچ نہ کریں، صرف مسجد بنانے کے لیے دیں، صرف قبرستان بنانے کے لیے دیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سننا فرمان، حضور نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ و دینار انفقتہ فی رقبہ و دینار تصدقت بہ علی مسکین تصدقت بہ علی مسکین و دینار انفقت علی اہلک۔ 4 قسم کا خرچہ بتایا حضور نے۔ فرمایا سن، 1 دینار تیرا وہ ہے جو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، انفقتہ فی سبیل اللہ، 1 دینار تیرا وہ ہے۔ دوسرا 1 دینار تیرا وہ ہے جسے تو غلام آزاد کرانے کے لیے خرچ کرتا ہے، انفقتہ فی رقبہ، کوئی غلام ہے کسی کا، تو آزاد کروانا چاہتا ہے، اللہ کے نام پر کروانا چاہتا ہے، خرچ کرتا ہے، اس پر تو دینار خرچ کرتا ہے۔ وَدِنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، اور 1 دینار وہ ہے جو تو کسی مسکین کو دیتا ہے۔ تینوں بڑے اہم خرچے ہیں اللہ کی راہ میں، حالانکہ یہ دوسرے 2 بھی اللہ کے راہ میں ہیں، مگر الگ کر دیا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، غلام آزاد کرانے کے لیے خرچ کیا، کسی مسکین کو دیا، اور چوتھا خرچہ وَالدِّنَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ، اور 1 دینار وہ ہے جو تو اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے۔ 4 دینار بیوی میں بچے شامل ہو گئے، گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا أَعْظَمُهَا أَجْرًا الذی انفقت علی اہلک، ان 4 میں سے سب سے زیادہ جو اجر اللہ دیتا ہے وہ اس دینار پر دیتا ہے جو تو اپنی بیوی پر خرچ کر رہا ہے۔ کہاں اجر آ رہا ہے، کہاں اجر آ رہا ہے؟ اور ہم کیا کہتے ہیں، خرچہ میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، سبزی کے لیے بیوی کو دے دیتا ہوں، باقی یا تو میں اپنی ماں کو دیتا ہوں یا باپ کو دیتا ہوں۔ ماں باپ کو دینا بھی ضروری ہے، مگر یہ فقیرنی جو بٹھائی ہوئی ہے تو نے، اس کا تجھے خرچے کا مالک بنایا ہوا ہے، اس سے ہاتھ کیوں بند کرتا ہے؟ اس نے کبھی مجھ سے کچھ مانگا نہیں، یہ اس کی شرافت ہے، مگر تیرا تو حق ہے، دے اسے، تو اس سے ہاتھ کیوں روک رہا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت فرما رہی ہے جو تو اپنی بیوی پہ خرچ کر رہا ہے نا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ کس نے کہا ہے؟ سرکار دو عالم۔ اس خرچے کو ہم روک رہے ہیں؟ والدین پہ بھی کرنا ہے خرچہ، ایسا نہ ہو وہی بابا جو حضور سید عالم کی بارگاہ میں پہنچا تھا، اس کے بیٹے نے شکایت کی تھی میرا ابا مجھ سے پیسے لے لیتا ہے۔ جب سرکار نے پوچھا بابا تیرا بیٹا کہتا ہے تو اس سے پیسے چھین لیتا ہے، تو بابا نے ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ اس سے پوچھیں جو پیسے میں اس سے لیتا ہوں میں کہیں جوا تو نہیں کھیلتا، کہیں شرابیں تو نہیں پیتا، کہیں فضول تو ضائع نہیں کرتا، اس کی پھوپھیاں آتی ہیں مجھے ملنے، میں ان پر کہاں سے خرچ کروں؟ میں اب کما نہیں سکتا۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، میں ان پر کہاں سے خرچ کروں؟ اب یہی تو دے گا۔ سرکار نے فرمایا بابا جب تو یہاں آ رہا تھا مجھے جبریل نے بتایا ہے، جب تو میرے پاس آ رہا تھا تو نے اپنے ذہن میں چند شعر سوچے تھے، وہ شعر تو سنا، وہ شعر تو سنا۔ بابے نے کہا ابھی تو میں نے اپنی زبان سے بھی نہیں پڑھے، بس دل میں سوچے تھے، اور پھر وہ جملہ کہا لا یزیدنا اللہ بک بصیرۃ و یقینا، یا رسول اللہ اللہ کی قسم جب جب آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں یقین اور ایمان اور بڑھتا جا رہا۔ ہم نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ ہم دل میں سوچتے ہیں، آپ کو خبر ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس نے شعر پڑھے اپنے، جبرائیل حکم لے کے آیا تھا یا رسول اللہ اللہ کہتا ہے اس بابے کو کہیں وہ شعر سنائے۔ کیا تھا ان شعروں میں جو اللہ کہہ رہا تھا؟ سنا۔ اس شعروں میں بابے نے اپنے بیٹے کی بے وفائی کا تذکرہ کیا تھا۔ یار تو پیسے مانگتا ہوں تو میرے ساتھ یہ ذلت برا سلوک کرتا ہے، غزوتوں کا مولود و منتوں کا یافیہ،
तोल्लो बिमादनी अलैका व तुनहालो इजा लैलतुन दाकत का बेसुक में लमबित ले सुक में काइला साहिरन अतमलमलो तखाफरदा नफ्सी अलैका व अन्नहा अन्न लतालम अन्नल मौता हतमुन मुवक्कलो फलम्मा बलगत सिन्ना वल गायत अल्लती इलैका मदा मा कुंत फीका वम्मेलो जअलत जज़ाई गिल्ज़त व फज़ादा कान्नका अंतल मुनमुल मुतफद्दिलो फलैता इज़ लम तरा हक्का उबुवती कमा यफलुल जारुल मुजाविर तफालो। जब ये शेर पढ़े, अब मैं साबरों का तर्जमा नहीं कर सकता, मैंने बीच में शेर भी दो छोड़े, तर्जमा करने का वक्त नहीं रहा। इसका खुलासा ये है, उसने कहा मैंने सारी जिंदगी तुझे पाला। बूढ़ा बाप अपने बेटे को कह रहा मैंने कंधों पे उठा उठा के तुझे जवान किया, एक उम्मीद थी जब तू बड़ा होगा मेरा सहारा बनेगा, और जब तू बड़ा हुआ अब मैं तुझसे 2 रुपए मांग लेता हूं, तू झिड़कियां दे के आ जाता। काश तू ऐसा सलूक ही मेरे साथ कर लेता जैसा कोई अच्छा हमसाया अपने हमसाए से करता है, मुझे हमसाया ही समझ लेता, बाप ना समझता। ये शेर उसने पढ़े ना, पता नहीं किस दर्द से पढ़े, पहले शेर से शुरू हुआ था, वो शेर पढ़ना शुरू किया, सरकार दो आलम की आंखों ने रोना शुरू कर दिया। एक दर्द था जो उसके अंदर था। शेर खत्म हुए सरकार का रो रो के इतना हाल था कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग चुकी हुई थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठे अपनी जगह से, उठ के उसके बच्चे को, बेटे को जो कमाता था, जवान और शिकायत लेके आया था, उसे कॉलर से पकड़ा। क्या कर रहा है? ने ही उसको कॉलर से पकड़ के फरमाया अंत व माल का ले अभी का, और तू भी अपने बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप की मलकियत। अब हमारा बाप तरसता रहे और हम उसे कुछ देना, वो मांगता रहे बेचारा, जुल्म है जो हम अपने वालिदैन के साथ कर रहे हैं। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह कहता वो हमारे दिए हुए रिज्क में से खर्च करते हैं। कौन? जिन्हें कुरान ने हिदायत दे रखी होती है। जिन्हें कुरान हिदायत देते हैं वो रिज्क को हमारी तरफ से समझते हैं। जब रिज्क उसका है, उसके रास्ते में खर्च करते हुए तू क्यों कतरा रहा है? तू अपने पास से देता है, उसके दिए हुए में से देता है, और उसने ये वादा किया है जरा दे के देख, मेरे रास्ते में दे के देख। कुरान खुद कहता है सूरह बकरा में, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला। परवरदिगार फरमाता है मेरे रास्ते में खर्च करने वालों की मिसाल ऐसे है जैसे एक दाना, और उस दाने को लगे 7 बालियां, फी कुल्ले सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, और हर बाली में मैं डालूं 100 दाना। हर बाली में उसने खर्च किया एक दाना, मैंने उसको दिए 700 दाने। रब कहता है वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, ये तो एक मिकदार बताई है, किसी के लिए चाहूं तो इससे भी ज्यादा बढ़ा दूंगा। दे के एक सांस जो हम अल्लाह के लिए देते हैं ना, 700 सांसें अल्लाह पलटाता है। 1 रुपया जो अल्लाह के लिए दें तो सही, अल्लाह के लिए हम तो देते भी उसके लिए है कि कल को हमारा काम कहेंगे ना तो ना नहीं करेगा। देते भी इसलिए है कोई देख ले कि मैं दे रहा हूं। क्या मामलात हैं, बड़े अजब अजब मामलात हैं, इसको रोकते हैं। अगली आयत के साथ इंशाअल्लाह इसको बयान करेंगे। अभी इस खर्च वाली बात को फिर आगे चलेंगे। अल्लाह जल्ल शानहू हमें कुरान मजीद को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।